بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ تکمیل اسلام سیریز کے سلسلہ میں آج یہ تیسری قسط پیش کی جا رہی ہے، جس میں آپ کو غزوہ ابوا اور غزوہ عشیرہ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ اس ربیع الاول کا بقیہ حصہ ماہ ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ اور ذی الحج اور محرم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہی میں قیام فرمایا۔ اس سال کا حج مشرکین ہی کے اہتمام میں ہوا۔ مدینہ آنے کے 12ویں مہینے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے لیے نکلے۔ قریش اور بنو زمرہ بکر بن عبد منات بن کنانہ کی نیت سے ودان آئے۔ یہی غزوہ ابوا ہے۔ بنو زمرہ کے رئیس مکشہ بن عمرو نے، جو خود اسی قبیلہ کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصالحت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی نقصان کے مدینہ واپس آ گئے۔ بقیہ ماہ سفر اور ربیع الاول کا ابتدائی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں بسر کیا۔ اسی قیام کے اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبیدہ بن الحارث بن مطلب کو 60 یا 80 شتر سوار مہاجرین کے ساتھ، جن میں کوئی انصاری نہ تھا، جہاد کے لیے روانہ کیا۔ یہ جماعت حجاز کے ایک چشمہ آب احیا نامی پر، جو تثنیۃ المرہ کے زیریں میں واقع ہے، پہنچی۔ یہاں قریش کی ایک بہت بڑی جماعت سے ان کا مقابلہ ہوا۔ جنگ تو نہ ہوئی، البتہ سعد بن ابی وقاص نے تیر پھینکا۔ یہ پہلا تیر تھا جو اسلام میں پھینکا گیا۔ اس کے بعد دونوں فریق مقابلہ سے پسپا ہوئے۔ مسلمانوں کے لیے عقبہ بچانے والی جماعت بھی تھی۔ مقداد بن عمرو ابوانی بنو زہرہ کے حلیف اور عتبہ بن غزوان بن جابر بنو نوفل بن عبد مناف کے حلیف مشرکین کا ساتھ چھوڑ کر مسلمانوں کے پاس بھاگ آئے۔ یہ دونوں پہلے مسلمان تھے اور مشرکین کے ساتھ لڑنے محض اسی غرض سے آئے تھے کہ اس طرح مسلمانوں سے آ ملیں گے۔ اکرمہ بن ابی جہل اس قوم کا امیر تھا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، اسلام میں سب سے پہلا علم جو کسی مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، وہ یہی عبیدہ کا علم ہے۔ مگر بعض علماء کا خیال ہے کہ غزوہ ابوا سے واپسی میں مدینہ پہنچنے سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبیدہ کو بھیجا۔ اسی قیام کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمزہ بن عبد المطلب کو ایس کی سمت سے مہاجرین کے 30 شتر سواروں کے ساتھ سیف البحر، جو جھنیا کے علاقہ میں واقع ہے، روانہ فرمایا۔ اس جماعت میں بھی مہاجرین کے علاوہ کوئی انصاری نہ تھا۔ اس ساحل پر ابو جہل بن ہشام مکہ کے 300 شتر سواروں کے ساتھ ان کے مقابلہ پر آیا، مگر مجدی بن عمرو الجہنی نے، جس کی فریقین سے مصالحت تھی، بیچ بچاؤ کرا دیا اور بغیر لڑائی کے فریقین اپنی اپنی راہ چل دیے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم پہلا علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مسلمان کو دیا ہے، اور چونکہ ان کی اور عبیدہ بن الحارث کی مہم بیک وقت بھیجی گئی ہیں، اس لیے یہ بات مشتبہ ہو گئی ہے کہ کسے پہلے علم سرفراز ہوا۔ مگر ہم نے علماء سے یہی بات سنی ہے کہ سب سے پہلے عہد اسلام میں عبیدہ بن حارث کو علم دیا گیا۔
اس کے بعد ربیع الاخر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے ارادے سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے اور کوہ رضوہ کی سمت سے بوات آئے اور پھر بغیر کسی مقابلہ اور لڑائی کے مدینہ واپس تشریف لے آئے، اور ربیع الاخر کا بقیہ حصہ اور جمادی الاول کا کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں بسر کیا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے مقابلہ کے لیے جہاد پر روانہ ہوئے۔ اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو دینار بن النجار کی سرنگ سے گزر کر فیف الخیار پر سے ہوتے ہوئے ابن اظہر کی چٹان ذات الساق نام میں ایک درخت کے نیچے فروکش ہوئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، اس لیے وہاں آپ کی مسجد موجود ہے۔ یہاں آپ کے لیے کھانا پکایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اسے تناول فرمایا۔ وہاں جس جگہ چولہے تھے وہ مقام بھی اب تک معلوم ہے، اور وہاں کے عشیرب نامی ایک چشمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پینے کے لیے پانی لایا گیا۔ پھر آپ وہاں سے چل کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلائق کو اپنی بائیں جانب چھوڑا اور مشابہ عبداللہ نامی گھاٹی کا راستہ اختیار کیا۔ یہ گھاٹی اب تک اسی نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائیں جانب ہو لیے اور وادی یلیل میں سے اتر کر اس کے اور وادی زبوہ کے سنگم پر فروکش ہوئے۔ وہاں ایک کنواں تھا، اس کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرش ملل کا راستہ لیا اور سخیرات الیمام آ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام راستہ پر آئے۔ یہ راستہ آپ کو وطن ینبو کے مقام عشیرہ لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمادی الاولیٰ کا بقیہ حصہ اور کچھ راتیں جمادی الاخر کی یہاں قیام فرمایا، اور اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو خمرہ سے مصالحت کر لی، اور پھر بغیر کسی لڑائی کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ لوٹ آئے۔ اس غزوہ عشیر سے واپس آ کر آپ کو مدینہ میں 10 راتیں بھی گزرنے نہ پائی تھیں کہ قرظ بن جابر الفہری نے مدینہ پر غارت گری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور صفوان نامی ایک وادی میں جو بدر کی سمت میں واقع ہے آئے، مگر قرظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفت سے نکل گیا اور آپ اسے نہ پا سکے۔ یہ بدر کا پہلا غزوہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ جمادی الاخری کا بقیہ حصہ ماہ رجب اور شعبان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا۔ غزوہ سعد بن ابی وقاص سے لے کر اب تک آپ 8 جماعتوں کو جہاد کے لیے بھیج چکے تھے۔ واقعی کے بیان کے مطابق اسی سال یعنی ہجرت کے پہلے سال ابو قیس بن الاسلط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا، یہ تو بہت عمدہ مذہب ہے جس کی آپ نے دعوت دی ہے، میں جا کر اس پر غور کرتا ہوں اور پھر آؤں گا۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابی اس کے پاس گیا اور اس نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم خزرج کے مقابلہ سے پہلو تہی کرتے ہو اور اسی وجہ سے اسلام لانا چاہتے ہو۔ ابو قیس نے کہا، اگر تمہارا یہ خیال ہے تو میں 1 سال تک مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ اس سال کے ذی قعد ہی میں مر گیا۔ الحدیث یوٹیوب چینل کے ناظرین، اگر سانسوں نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔